غزوہ دولہ دلمی کی زمان حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار فروخت کرنے کے لیے بازار گیا، مگر اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی۔ تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھوانی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے جو کہ نہایت امین ہے، اگر کچھ امانت رکھوانی ہے تو اسی کے پاس رکھواؤ۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس عطر فروش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں سونے کا یہ ہار آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں، اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ عطر فروش نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ مسافر حج پر چلا گیا اور واپسی پر اس نے کچھ تحائف خریدے، اور بغداد آ کر اس نے وہ تحائف عطر فروش کو دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کہ کیسے امانت، اور کہاں کی امانت، میں تجھے پہچانتا تک نہیں، اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دی اور منتیں کی، لیکن عطر فروش بدستور انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند مؤذن سے ملا اور عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی، تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطر فروش کو سچا کہا۔ عرض یہ کہ پوری بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے اردو دولہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی، اور اس نے اپنے لیے دادا رسی کی درخواست کی۔ اردو دولہ دلمی نے اس سے لکھا، اور چوتھے روز میں وہاں سے لشکر لے کر گزروں گا کہ تم دن تک روزانہ اس کی دکان پر جاؤ، اور تم سے اس دکان پر ملاقات کروں گا۔ لوٹا ہوا مسافر 3 دن تک عطر فروش کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطر فروش اسے پہچانے سے انکار کر دیتا۔ چوتھے دن عطر فروش کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اردو دولہ اپنے لو لشکر سمیت وہاں سے گزرا، اور اس سے دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئی ہوئی ہے، لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، جبکہ میں آپ کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ اب ہم پر ایسا ظلم تو نہ کرے۔ مسافر نے کہا کہ میں ذرا مصروف تھا، لہٰذا ملاقات نہ کر سکا۔ چند دنوں کے اندر فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کی تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطر فروش یہ سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص اردو دولہ کا قریبی دوست ہے، جبکہ میں اسے کئی مرتبہ اپنی دکان سے دھتکار چکا ہوں۔ اردو دولہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا تو عطر فروش نے کہا کہ بھائی، آپ اپنی امانت کی کوئی نشانیاں بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہار لے کر آیا اور کہا کہ آپ یقین کریں کہ میں بدنیت نہیں ہوں، مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتار چکی تھی۔ مسافر نے ہار لیا اور سیدھا اردو دولہ کے پاس چلا گیا، اسے تمام ماجرا سنایا۔ اردو دولہ نے عطر فروش کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو اردو دولہ نے وہ ہار اس کی گردن میں ڈالا اور حکم دیا کہ اسے سرعام پھانسی دیا جائے۔ چنانچہ اس بدنیت کو بغداد کی مرکزی چوراہے پر پھانسی دی گئی، اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار بھی اس کی گردن میں آویزاں رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اس کی گردن سے اتار کر مسافر کے حوالے کیا اور کہا کہ امانت دار بدنیت نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بدنیت کو امانت دار تصور کر لیتے ہیں۔